خوش آمدید اس دلچسپ کہانی سنانے کے سیشن میں۔ آج ہم ایک ٹائملیس اور گہری کہانی میں داخل ہو رہے ہیں، حابیل اور قابیل کی کہانی، جنہیں دیگر روایات میں حابیل اور قین کے نام سے جانا جاتا ہے، جو حضرت آدم علیہ السلام کے دو بیٹے تھے۔ ان کی کہانی سورۃ المائدہ کی آیات 27 سے 31 میں بڑی خوبصورتی سے بیان کی گئی ہے، اور اس میں آج کے دور کے لیے بھی سبق پوشیدہ ہے۔ آئیے انسانی وجود کے ابتدائی دنوں میں واپس چلتے ہیں۔ حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ نے دو بیٹوں حابیل اور قابیل سے نوازا۔ وہ اپنے والد کی رہنمائی میں بڑے ہوئے، زندگی اور اللہ کی اطاعت کی اہمیت سیکھتے ہوئے۔ باوجود اس کے کہ وہ بھائی تھے، ان کے کردار ایک دوسرے سے بہت مختلف تھے۔ حابیل نیک، عاجز اور اللہ کے وفادار تھے۔ وہ چرواہے تھے اور اپنے جانوروں کی دیکھ بھال کرتے ہوئے پرسکون زندگی گزارتے تھے۔ قابیل خود غرض اور جذباتی تھا۔ وہ ایک کسان تھا اور اکثر حسد اور عدم اطمینان کا شکار رہتا تھا۔ ایک دن حضرت آدم علیہ السلام نے اپنے بیٹوں کو اللہ کی راہ میں قربانی دینے کا حکم دیا۔ یہ ان کے اخلاص اور ایمان کا امتحان تھا۔ حابیل نے ایک پاک دل کے ساتھ اپنی بہترین بھیڑ قربانی کے لیے چنی۔ اس نے سب سے صحت مند اور عمدہ بھیڑ منتخب کی تاکہ اللہ کی رضا حاصل کرے، جبکہ قابیل نے ایک ناقص قربانی دی، کم معیار کی پیداوار، جو اس کے دل میں عبادت کا حقیقی جذبہ نہ ہونے کا اظہار تھا۔ اللہ جو دلوں کے بھید جانتا ہے، نے حابیل کی قربانی قبول کر لی لیکن قابیل کی رد کر دی۔ یہ فیصلہ کسی جانبداری پر نہیں بلکہ قربانی کے اخلاص اور معیار پر مبنی تھا۔ حابیل کی عبادت میں اخلاص واضح تھا، جبکہ قابیل کی قربانی میں ایمان کی کمی تھی۔ اس کے بجائے کہ قابیل اپنی کمزوریوں پر غور کرتا اور اللہ سے معافی مانگتا، اس نے حسد اور غصے کو اپنے اوپر قابو پانے دیا۔ وہ اس بات پر مشتعل ہوا کہ اس کے بھائی کی قربانی قبول ہوئی جبکہ اس کی رد کر دی گئی۔ اس کا دل حسد سے سیاہ ہو گیا اور اس نے ایک سنگین جرم کا منصوبہ بنایا۔ ایک دن غصے سے مغلوب ہو کر قابیل نے حابیل کو دھمکی دی کہ وہ اسے قتل کر دے گا۔ اس دھمکی کے باوجود حابیل پرسکون اور ثابت قدم رہا۔ اس نے حکمت اور ایمان کے ساتھ جواب دیا، اگر تم مجھے قتل کرنے کے لیے اپنا ہاتھ بڑھاؤ گے تو میں تمہیں قتل کرنے کے لیے اپنا ہاتھ نہیں بڑھاؤں گا۔ بے شک میں اللہ رب العالمین سے ڈرتا ہوں۔ حابیل کے یہ الفاظ ان کے اخلاقی شعور اور اللہ کی عدالت پر اعتماد کو ظاہر کرتے ہیں۔ بدقسمتی سے قابیل حسد اور غصے سے اندھا ہو چکا تھا۔ اس نے اپنا مذموم منصوبہ پورا کر لیا اور انسانی تاریخ میں پہلا قتل کرنے والا شخص بن گیا۔ زمین پر پہلی بار معصوم خون بہایا گیا۔ اپنے جرم کے بعد قابیل پشیمانی اور شرمندگی سے بھر گیا۔ اسے نہیں معلوم تھا کہ اپنے بھائی کی لاش کے ساتھ کیا کرے۔ اسی لمحے میں اللہ نے ایک شاندار نشانی بھیجی۔ قابیل نے ایک کوا دیکھا جو زمین کھود کر ایک مردہ کوا دفن کر رہا تھا۔ یہ قدرت کا ایک سادہ عمل تھا مگر ایک الہی سبق بن گیا۔ قابیل نے سمجھ لیا کہ اسے اپنے بھائی کی لاش دفن کرنی چاہیے۔ اس نے ایک قبر کھودی اور حابیل کو دفن کر دیا، کوے کی مثال کے مطابق۔ یہ کہانی اگرچہ غمناک ہے، ہمیں بے شمار سبق دیتی ہے۔ سب سے پہلے یہ حسد اور بے لگام خواہشات کے خطرات کے بارے میں خبردار کرتی ہے۔ حسد ایک شخص کو دوسروں کی خوبیوں سے اندھا کر سکتا ہے اور تباہی کے راستے پر لے جا سکتا ہے۔ قابیل کی خود غرضی اس کی تباہی کا باعث بنی۔ دوسری بات، حابیل کا رد عمل ایمان کی طاقت اور نیکی کو برقرار رکھنے کی اہمیت کو ظاہر کرتا ہے، یہاں تک کہ مصیبت کے وقت بھی۔ اس نے برائی کا جواب برائی سے دینے کے بجائے راست بازی کا انتخاب کیا۔ آخر میں ہم سیکھتے ہیں کہ اللہ ہمیں مختلف شکلوں میں پیغامات اور رہنمائی بھیجتا ہے، حتیٰ کہ ایک چھوٹے پرندے کے ذریعے بھی۔ یہ ہمیں یاد دلاتا ہے کہ ہم اللہ کی جانب سے دیے گئے اسباب کے لیے ہمیشہ چوکنا اور کھلے رہیں۔ جیسا کہ ہم حابیل اور قابیل کی کہانی پر غور کرتے ہیں، آئیے اپنے دلوں کو پاک کرنے، حسد سے بچنے اور اپنے اعمال میں انصاف اور راست بازی کو اپنانے کی کوشش کریں۔ اللہ ہمیں ان لوگوں میں شامل کرے جو نیکی کو برائی پر اور ایمان کو غصے پر ترجیح دیتے ہیں۔ اس کہانی سنانے کے سیشن میں شامل ہونے کے لیے شکریہ۔ مزید دلچسپ کہانیاں اور اسلامی تاریخ سے سبق کے لیے ہمارے چینل کو لائک، شیئر اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔
अगली बार तक अस्सलाम अलैकुम व रहमतुल्लाह व बरकातुहू।